الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ سورہ احزاب کی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو جو ہدایت کی گئی ہے، اس کا مدعا ہم نے سمجھا۔ میں نے اپنا نقطہ نظر تفصیل کے ساتھ بیان کیا، آیات کو جس طرح میں سمجھتا ہوں اس کا استدلال بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس آیت کے الفاظ سے اور اس کے سیاق و سباق سے وہ بات نہیں نکلتی جو بالعموم اس سے سمجھی گئی ہے، اور جسے ہمارے بعض جلیل القدر اہل علم نے سمجھا ہے۔ چنانچہ میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان آیتوں میں ان یورفن فلا یوزین کے الفاظ اور ان کے سیاق و سباق سے واضح ہے۔ دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ ان یورفن فلا یوزین کے الفاظ ایک بات، اور ان کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ یہ پردے کا کوئی حکم نہ تھا۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح کہ عام طور پر سمجھا گیا ہے، سرے سے پردے کا کوئی حکم ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے الگ شناخت قائم کر دینے کی ایک وقتی تدبیر تھی، جو اوباشوں اور تہمت تراشنے والوں کے شر سے مسلمان عورتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی۔ یعنی ایک خاص صورتحال مدینہ میں درپیش ہو گئی، ازواج مطہرات کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی، اور مسلمان خواتین کو بھی۔ اس خاص صورتحال سے نکلنے کے لیے، اس میں محفوظ رہنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے، قرآن مجید نے یہ وہ تدبیر بتائی ہے، نہ کہ پردے کا کوئی حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نوعیت کی بعض مصلحتوں کے پیش نظر عورتوں کو تنہا لمبا سفر کرنے اور راستوں میں مردوں کے ہجوم کا حصہ بن کر چلنے سے منع فرمایا۔ یعنی اس وقت کے تمدن میں راستے جس طرح کے تھے، شب و روز میں عورتیں جیسے باہر نکلنے کے لیے ان راستوں سے گزرتی تھیں، صبح کے وقت، رات کے وقت ان میں اس طرح کی روشنی بھی نہیں ہوتی تھی، وہ ذرائع آمد و رفت بھی نہیں تھے، تو اس میں آپ نے کچھ آداب ان کو سکھائے۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے سفروں کا حال تھا، قافلے راتوں کو ٹھہرتے تھے، دنوں میں سفر طے ہوتا تھا، عورت کو اکیلے رہنا پڑتا تھا۔ آج کے سفر تبدیل ہو گئے، ان کی نوعیت تبدیل ہو گئی، تو جس طرح اس وقت کی صورتحال میں عورتوں کی عزت اور ان کی عصمت کی حفاظت کے لیے بعض تدابیر بتائی گئیں یا بعض ہدایات دی گئیں، یہ بھی اسی نوعیت کی ایک ہدایت ہے۔ لہٰذا مسلمان خواتین کو اگر اب بھی اس طرح کی صورتحال کسی جگہ درپیش ہو، تو انہیں ایسی کوئی تدبیر دوسری عورتوں سے اپنا امتیاز قائم کرنے اور اپنی حفاظت کے لیے اختیار کر لینی چاہیے۔ یعنی اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیش ہو جائے کہ جہاں دوسری عورتوں سے اختلاط کا بہانہ بنا کر انہیں تنگ کرنے کے راستے تلاش کیے جا رہے ہوں، اور یہ ضروری ہو جائے کہ وہ اپنی الگ شناخت کا اظہار کریں، تو اپنی حفاظت کے لیے وہ کوئی تدبیر اختیار کر سکتی ہیں۔ اس طرح کی تدابیر میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی ہنگامی حالت میں اختیار کرنا ہوتی ہیں۔ یعنی شہر میں امن ہوتا ہے، حالات سازگار ہوتے ہیں، راستے محفوظ ہوتے ہیں، تو ہم اطمینان سے بعض اوقات اس تعبیر کے مطابق جو ایک حدیث میں اختیار کی گئی ہے، سونا اچھالتے ہوئے چلتے ہیں۔ لیکن اگر وہ صورت پیدا ہو جائے جو مثال کے طور پر اس وقت ہمارے ملک میں پیدا ہوئی ہے، تو اس میں پھر بہت سی ایسی تدابیر بچوں کو بھی بتانی پڑتی ہیں، بچیوں کو بھی بتانی پڑتی ہیں کہ جن سے وہ اپنی حفاظت کر سکیں۔ اگر یہ معلوم ہو کہ ہر موڑ کے اوپر کوئی آدمی موبائل چھیننے کے لیے کھڑا ہوگا، کوئی اغوا کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ تدابیر کی نوعیت بالکل اور ہو جائے گی۔ تو میں یہ فرق سمجھا رہا ہوں
کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن میں دونوں طرح کے امور زیر بحث آئے ہیں، یعنی خدا کی ابدی شریعت بھی بیان ہوئی ہے اور اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ اب مثال کے طور پر بدر کا معرکہ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تیر تفنگی سے مار کے لڑے جاتے تھے، تو ان کو سامنے رکھ کر کچھ ہدایات دی جائیں گی، اس سے کوئی اصول تو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن بین ہی وہ حکم شریعت کا حکم نہیں ہوتا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تاہم میں یہ چاہوں گا کہ میں بہت وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے بزرگوں نے جب اس کو سمجھا ہے تو اس میں بنیادی غلطی کیا ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہیں، ان کا ترجمہ بھی بتا دیا ہے۔ اس وقت میرے سامنے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی تفہیم القرآن ہے، استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تدبر قرآن ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس نتیجے کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بزرگ اس سے مختلف نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، تو آخر کوئی باعث ہونا چاہیے، کوئی استدلال ہونا چاہیے، اس استدلال کا جائزہ لیں گے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید کا معاملہ کیا ہے، یعنی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا محقق بھی اگر اپنے ذہن میں کوئی بات رکھ کے چلا جائے گا تو اس کا شدید اندیشہ ہے کہ قرآن مجید جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ذہن کو ہر حال میں خالی کرنا ہے اور لفظ کو پکڑ کر چلنا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں کچھ الفاظ یعنی اس آیت میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں۔ جس وقت ہمارے اہل علم نے دیکھا کہ یہاں جلابیب کا یعنی بڑی چادریں کا ذکر آ گیا ہے اور ان کو اوڑھنے کے لیے کہا گیا ہے یا ان کا گھونگھٹ نکالنے کے لیے کہا گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دونوں باتوں کو ایک ہی جگہ رکھ کے باندھ لیجئے، تو بس ان کی نگاہ فوراً اس جانب گئی کہ یہ غالباً پردے کا کوئی حکم ہے، جبکہ میں نے دو باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں ایک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ مجرد حکم نہیں ہے، اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سے کوئی فتنے پیدا نہیں ہوں گے، اس سے دل میلے نہیں ہوں گے، اس سے نگاہیں صاف رہیں گی، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ کہا گیا ان یورفنا فلا یوزین، وہ پہچان لی جائیں کہ اس کے نتیجے میں انہیں لوگ اذیت نہ دیں، انہیں اذیت نہ دی جا سکے۔ اب پہچان لی جائیں سے کیا مراد ہے، اذیت دینے سے یہاں کیا مراد ہے، یہ سب باتیں بہت دقت نظر کے ساتھ سمجھنے کی ہیں۔ اسی طرح جب یہ کہا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اس سے کیا مراد ہے، اس لیے کہ عربیت کی روح سے اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چادر تو اوڑھے ہوئے ہیں، یعنی ایک بڑی چادر تو بالعموم وہ اوڑھ کر ہی باہر نکلتی ہیں، لیکن آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ چادر اوڑھنے کا نہیں، چادر کا پلو اپنے اوپر لٹکا لینے کا ہے۔ ایک مدعا یہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ نہیں، خواتین باہر جاتی تھیں تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ بڑی چادر لے کے جائیں، ایسا بھی ہوتا تھا کہ نہ لے کے جائیں، لیکن قرآن مجید نے یہ حکم دیا کہ اب جب وہ ضرورتوں کے لیے باہر نکلیں تو ایک بڑی چادر اپنے اوپر لازماً لے لیں۔ یعنی یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ پہلی صورت میں جو چادر اوڑھی ہوئی ہے اس کا پلو چہرے پر لٹکا کر گھونگھٹ نکالنے کا حکم ہوگا، اور دوسری صورت میں جو چادریں گھر میں پڑی ہوئی ہیں ان کو لازماً اوڑھ کر نکلنے کا حکم ہوگا، یعنی اس میں پھر گھونگھٹ لٹکانے یا چہرہ چھپانے کا کوئی حکم نہیں ہوگا۔ یہ دو ترجمے ممکن ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی بھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں یا کسی کلام کا مدعا سمجھنا چاہتے ہیں، تو پہلی چیز کیا ہوتا ہے، لفظ، اس کا حق ادا کر دیا جائے، یعنی لفظ کو آسان نہ لیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنے معروف معنی میں استعمال ہوا ہے، کس طرح استعمال ہوا ہے۔ دوسرے کیا ہے، جملے کی تعلیف، وہ ممکن ہے کہ دو احتمال پیدا کر دے، ممکن ہے تین احتمالات پیدا کر دے، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ متکلم کا منشا دونوں ہی باتیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
یعنی یا متکلم یہ کہہ رہا ہے کہ چادر اوڑھی ہوئی ہے اس کا گھونگھٹ نکال لو، اور یا یہ کہہ رہا ہے کہ تم چادر اوڑھ بھی لیتی ہو نہیں بھی اوڑھ لیتی ہو لیکن اب لازماً اوڑھ کے باہر نکلو۔ تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، ان میں ترجیح دینی ہوگی، اس کے قرائن کلام کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد سیاق و سباق ہے، یعنی ایک بات کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے اس سے لفظ بولتے ہیں، یعنی ان کا جو ابہام یا ان کا اجمال ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ سیاق و سباق اور وہ کانٹیکسٹ اب چیزوں کی تعین کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے، انہی میں سے کوئی چیز نظر انداز ہوتی ہے، یعنی یا لفظ کے بانی کے معاملے میں سہل انگاری ہو جاتی ہے، یا تالیف کے معاملے میں دوسرے احتمال کو ہم نے دقت نظر سے دیکھا نہیں ہوتا، اور یا یہ ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے لفظ آیا نا این یورفنا، وہ پہچان لی جائیں۔ اس پر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی لکھتے ہیں پہچان لی جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ وہ شریف اور باعصمت عورتیں ہیں، آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں کہ کوئی بد کردار انسان ان سے اپنے دل کی تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے۔ یعنی یہ جو کہا تھا پہچان لی جائیں، کس پہلو سے پہچان لی جائیں، اس کو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اور بعض دوسرے اہل علم نے اس طرح سمجھا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کے ہاں فہم نسبتاً پریسائز ہے، لیکن اس میں بھی وضو نہیں ہے۔ جو بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ تو اتنے تھے کہ وہ پہچان لی جائیں، کس پہلو سے پہچان لی جائیں یہ معلوم ہونا چاہیے نا، یعنی یہ واضح ہونا چاہیے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ دونوں جلیل القدر مفسرین کے ہاں چادر اوڑھنے کی بات سے یہ تاثر تو قائم ہو گیا ہے کہ یہ پردہ کرانا ہے۔ اب جب پردہ کرانا ہے تو قرینِ قیاس بات یہی ہوگی، یعنی ظاہر ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر قرینِ قیاس بات یہی ہے۔ اس کا مدعا کیا ہوگا؟ اس کا مدعا یہ ہوگا کہ جس وقت عام طور پر بچیاں یا لڑکیاں یا عورتیں باہر نکلتی ہیں تو وہاں اوباش بھی ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جنسی ہیجان میں عورتوں کا پیچھا کر رہے ہوں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات اس طرح کے گنڈے اور بدمعاش سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پر کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ بسوں میں بچیاں سوار ہوتی ہیں وہاں کھڑے ہوتے ہیں، کالجوں اسکولوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، راستوں میں بھی چلتے ہوئے طاقت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ اوباش لوگ ہیں، یعنی وہ اوباش جو دنیا میں ہر جگہ تھوڑے یا کم پائے جاتے ہیں، ان سے حفاظت کا معاملہ بھی زیر بحث آتا ہے۔ تو ان کے مقابل میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی ہے کہ جب چادر اوڑھی ہوگی، گھونگھٹ نکالا ہوگا، تو اس کو دیکھ کر انہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے ڈھب کی خواتین نہیں ہیں۔ یعنی اگر ہم ان کا پیچھا کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے رام ہو جائیں گی، یہ شریف اور باعصمت خواتین ہیں اور یہ ہماری کوئی خواہش پوری نہیں کریں گی۔ یعنی یہ مدعا بیان کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں یہ بات ہی نہیں بیان ہو رہی۔ اگر آپ سیاق اور سباق کو دیکھیں گے تو یہاں یہ بات ہی نہیں بیان ہو رہی۔ یعنی یہاں مقابل میں کون لوگ ہیں؟ مقابل میں وہ لوگ نہیں ہیں، قرآن مجید نے بیان کر دیا اس کو۔ مقابل میں وہ لوگ نہیں ہیں جو جنسی ہیجان میں اوباشوں کی طرح لڑکیوں کا یا بچیوں کا یا عورتوں کا پیچھا کرتے ہیں، وہ لوگ ہی یہاں زیر بحث نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک پورا کا پورا سازشی گروہ زیر بحث ہے، اور اس کے 3 عنوانات قرآن نے قائم کیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ۔ قرآن مجید کے سیاق سباق کو سامنے رکھیے تو وہ تعین کرتا ہے اس طرح کے موقعوں کے اوپر۔ ایک یہ کہ یہ منافق ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لڑکے بالے ہیں جنسی ہیجان میں اور اپنی تربیت کی کمی کی وجہ سے یہ سڑکوں پر پھر رہے ہیں، گلیوں میں موجود ہیں، تو عورتیں ان سے بچنے کے لیے یا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ حیادار خواتین ہیں اور وہ اپنی کوئی خواہش ان سے پوری نہیں کر سکتے، اپنے اوپر ایک چادر بھی اوڑھ لیں اور گھونگھٹ بھی نکال لیں، یہ نہیں کہا جا رہا۔ پہلی بات یہ کہ یہ منافقین ہیں،
دوسرے یہ کہ والذین فی قلوبہم مرض، قرآن مجید کے طالب علم جانتے ہیں کہ یہ جو تعبیر ہے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، یہ در حقیقت حسد اور کینے کے لیے لفظ آتا ہے۔ روگ، مرض کا لفظ قرآن مجید اس کو ان یہود کے لیے استعمال کرتا ہے، ان منافقین کے لیے استعمال کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے وہاں مؤثر ہو جانے، اسلامی دعوت کے فروغ اور بعض اس نوعیت کی کامیابیوں کو کسی حال میں بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یعنی منافقت بھی تھی اور اس کے ساتھ دل میں حسد اور کینہ بھی تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری شکست ہوئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات مذہبی قسم کے گروہ بھی جب حسد اور کینے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ کس طرح کی اوچھی حرکتوں پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حسد کا روگ تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ کوئی صورت ایسی بنے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گھرانہ اور مسلمان اخلاقی لحاظ سے لوگوں کی نگاہوں میں گرا دیا جائے۔ یعنی انہوں نے مارنے کی کوشش بھی کی، انہوں نے زخم پہنچانے کی کوشش بھی کی، انہوں نے مختلف گروہوں کو چڑھانے کی کوشش بھی کی۔ ان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ جنگوں کے نتیجے میں مسلمان اپنی یہ حیثیت کھو بیٹھے، لیکن ایک حملہ ان کی طرف سے، اور بہت شدید حملہ اخلاقی لحاظ سے بھی ہوا۔ یعنی انہوں نے محسوس کیا کہ ہم کوئی اسکینڈل بنا کے ان کی اخلاقی ساکھ ختم کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ کہ منافق ہیں جو مقابل میں ہیں، دوسرے یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے، اور وہ ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو لوگوں کی نظروں سے گرایا جائے۔ والمرجفون فی المدینہ، اور تیسرے کون ہیں؟ وہ جو مدینے میں ارجاف کا ارتکاب کرتے ہیں، یا ارجاف کو سمجھ لیجئے۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ المرجفون فی المدینہ سے اشارہ منافقین کے اس گروہ کی طرف ہے جو مدینے میں سنسنی پھیلانے اور بری افواہیں اڑانے میں نہایت شاطر تھا۔ یعنی یہ منافقین ہی کا گروہ ہے، تینوں منافقین ہی کے ہیں۔ پہلے ایک عام لفظ استعمال کیا ہے، پھر ان کے بعض گروہوں کو ان کی خصوصیات کے لحاظ سے عطف الخاص اور العام کے طریقے پر نمایاں کر دیا۔ المرجفون فی المدینہ سے اشارہ منافقین کے اس گروہ کی طرف ہے جو مدینے میں سنسنی پھیلانے اور بری افواہیں اڑانے میں نہایت شاطر تھا۔ ان افواہوں سے اس کا مقصد مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنا اور ان کی اخلاقی ساکھ کو گرانا ہوتا تھا۔ پیچھے جنگ احزاب اور حضرت زید و حضرت زینب کے معاملے میں اس گروہ کا جو کردار بیان ہوا ہے وہ اس ارجاف کی نہایت واضح مثال ہے۔ یعنی یہ کوئی اس طرح کے لڑکے بالے نہیں ہیں، یہ وہ اوباش نہیں ہیں جو لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہیں، یہ گروہ ہے۔ لغت میں ارجاف کے معنی لوگوں کے اندر اضطراب اور بے چینی پھیلانے کے ارادے سے بری اور فتنہ انگیز خبروں کا پروپیگنڈا کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ارجاف کے ماہرین صرف اسی دور کی پیداوار نہیں ہیں بلکہ اس کے بڑے بڑے ائمہ ماضی میں بھی گزر چکے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو باقاعدہ سازش کے تحت اضطراب انگیز خبریں پھیلاتے، افواہیں اڑاتے اور ایک پروپیگنڈے کے طریقے کے اوپر کسی گروہ کی مقبولیت کا مقابلہ کرتے ہیں یا کسی شخص کی مقبولیت کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ کشمکش ہے جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ سے یہاں واضح کیا ہے۔ ان لوگوں کے مقابل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں جب گھروں سے نکلیں تو وہ اپنی ایک شناخت قائم کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پھر شناخت قائم کرنے کے لیے جو بات کہی گئی ہے اس کا مدعا کیا ہوگا، دونوں کو سامنے رکھ لیجئے۔ میں نے اس کا مدعا یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنی شناخت قائم کر لیں جس سے یہ بات کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ ہم نے تو ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا یا ان کے قریب ہوئے تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے یہ ہماری عورتیں ہیں، یعنی ہماری لونڈیاں ہیں یا ہماری عورتیں ہیں۔ جس وقت خواتین باہر نکلتی تھیں، اور میں نے گزارش کی ہے کہ یہ بات روایتوں میں بالکل ٹھیک بیان ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت پیش آیا ہے جب منہ اندھیرے صبح یا شام کے وقت عورتوں کو نکلنا پڑتا تھا، اور بالخصوص قضائے حاجت کے لیے نکلنا پڑتا تھا۔ اس میں ذرا تھوڑا بستی سے دور بھی جانا ہوتا ہے اور کوئی ایسی اوٹ بھی تلاش کرنی ہوتی ہے جہاں پر قضائے حاجت کے لیے مناسب جگہ ہو۔ تو یہ ادھر جاتے اور ادھر جا کے
اب پیش نظر کیا ہے؟ پیش نظر یہ ہے کہ قریب ہونے کا کوئی موقع ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے زیر بحث آئے گا، آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں آگے ازواج مطہرات سے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں ان سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی ان گروہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ کسی طرح رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں موجود ہوں یا نہ ہوں اس میں کوئی طاقت کرنے کا موقع مل جائے۔ یعنی اگر کوئی اقدام کر کے ایسے طریقے سے ہنگامہ کر دیا جائے اور شور مچا دیا جائے کہ جس سے کسی شریف زادی پر تہمت لگ جائے، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر یا آپ کی بیٹیوں پر یا مسلمانوں کی، اور ظاہر ہے کہ اس میں جلیل القدر مسلمان ہی پیش نظر ہیں، ان کی عورتوں پر کوئی تہمت لگ جائے، تو ایک طریقہ ادھر اختیار کر رہے تھے، دوسرا طریقہ جب وہ باہر نکلتی تو اس میں اختیار کر رہے تھے۔ تدبیر کیا تھی؟ تدبیر یہ تھی کہ ہم قریب ہونے کی کوشش کریں گے، کوئی راستہ نکالیں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال اگر کہیں پیدا ہو جائے اور کوئی ہنگامہ کر دیا، آخر جو واقعہ بیان کیا اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئیں، اور ایک شخص جس کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے چلتا ہوا ہے اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو ساتھ لیتا ہے، تو وہ سیدہ کو اونٹ پر بٹھا کے لایا ہے۔ بس اس طرح کوئی اکیلے میں موجود ہونے، پائے جانے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ موقع ہے جس کی تلاش گھر میں بھی کی جا رہی ہے، یہ موقع ہے جس کی تلاش باہر بھی کی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ موقع جب پانے کی جدوجہد کی جائے گی تو کوئی جواب میں رد عمل نہیں ہوگا، تو تنبیہ کی جاتی تھی کہ ادھر جانے کا کیا مسئلہ تھا، تو یہ اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصل میں اپنی فلاں خاتون سے یا فلاں لونڈی سمجھ کر وہ اندازہ نہیں ہوا۔ تو یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی اوباش ہیں جو مسلمان عورتوں کو جانتے نہیں ہیں، یعنی یہ سمجھ لیجئے، میں ابھی یہ بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کو یہ بتانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ہم سے تمہاری مقصد براری نہیں ہو سکتی، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اپنی ایسی شناخت قائم کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ بہانہ نہ بنایا جا سکے، یعنی جو بہانہ یہ بنا کر جاتے تھے۔ اسی کے لحاظ سے یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں جو لفظ استعمال ہے فلا یوزین، انہیں اذیت نہ دی جائے، تو یہ اذیت نہ دی جائے کا بھی مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب جس طرح کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اس کو سمجھا ہے اس طرح دیکھا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ ایک شریف عورت کو کوئی نوجوان چھیڑتا ہے یا تنگ کرتا ہے راستے میں یا ستاتا ہے، یہاں وہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ان لوگوں نے فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر کوئی تہمت لگانی ہے، یہ اذیت ہے جو زیر بحث ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر اگر تہمت لگا دی جاتی ہے تو اس سے جو کچھ ہوگا، سیدہ عائشہ کے واقعے کی تفصیلات اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا اس کے نتیجے میں۔ یعنی حضور آزردہ ہوئے، ان کے اہل خاندان آزردہ ہوئے، وہ خود انتہائی آزردہ ہوئیں بلکہ بیمار پڑ گئیں۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں موضوع بنایا جا رہا ہے، یہ سڑک پر جاتے ہوئے کسی خاتون کو چھیڑنے کا مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اوپر بھی جائیے، یعنی ہم نیچے آئے، اس آیت کے نیچے آئے، یہ آیت 59 ہے، اور اس کے نیچے آئے تو معلوم ہوا کہ مقابلے میں جو گروہ ہیں وہ سڑکوں پر اس طرح کی ہیجان انگیز حرکتیں کرنے والے اوباش نہیں ہیں بلکہ خاص طرح کے اوباش ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ سازش کر رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گرانے اور مسلمانوں کے شرفاء کے گرانوں کو ہدف بنانا ہے۔ اوپر دیکھیے جہاں سے یہ آیات مضمون شروع ہوا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، یعنی یہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے کس کو اذیت دے رہے ہیں؟ اللہ کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی، ان کے مقابل میں آ گئے ہیں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذاب مہینہ۔ اس کے بعد والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا، جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں بغیر مکتسبوا، یعنی ایسے جرائم کی تہمت لگا کر جو انہوں نے نہیں کیے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا،
انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ یہ ہے اذیت، یعنی وہ اذیت جو اب تہمتیں لگا کر اسکینڈل بنا کر ان کو پہنچانے کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے اس کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، یہ گھر میں بھی کیے جاتے ہیں، یہ باہر بھی کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں مقابل میں یہ لوگ ہیں، اور مقابل میں یہ لوگ ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان یورفن فلا یوزین، یعنی گویا یورفنا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری عورتوں سے الگ پہچانی جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے جو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی بیان کر رہے ہیں کہ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ وہ شریف اور باعصمت عورتیں ہیں، آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، جانتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی ازواج مطہرات ہیں، وہ جانتے ہیں مدینہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، جانتے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ مسلمان خواتین ہیں اور یہ شریف زادیاں ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے وہ واقف ہیں۔ ان کے بہانے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یعنی جو جواز وہ تراش سکتے ہیں اور جو بہانہ کر کے وہ قریب ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی جد و جہد کی جا رہی ہے۔ تو یورفنا کا مدعا یہاں یہ ہے۔ پہلے تو یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، اذیت کی نوعیت بھی میں نے واضح کر دی، یعنی وہ یہ نہیں کر رہے تھے جیسے اوباش لوگ عام طور پر عورتوں کو راستے میں تنگ کرتے ہیں، یہ نہیں کر رہے تھے، قریب ہو کر کوئی اسکینڈل بنانے کی کوشش کر رہے تھے، کہیں ایسی جگہ پر قریب کھڑے ہو کر پہنچ کر کوئی ایسا ہنگامہ برپا کرنا چاہتے تھے کہ جس کے دفاع میں کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یعنی یہ ہے وہ اصل چیز۔ اگر آپ اس کے اندر اتریں گے، ان آیات پر تدبر کریں گے تو یہ معلوم ہوگا۔ تو ہمارے ان جلیل القدر بزرگوں نے در حقیقت کیا یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر چادر کا لفظ دیکھ کر جو شناخت قائم کرنے کے لیے لینے کا حکم دیا گیا ہے، یہ خیال کر لیا ہے کہ یہ کوئی پردہ کرانے کا حکم ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب یہ کہا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اب اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کون سا مطلب ہے کہ جس کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی یہ بالکل واضح ہو جائے گا کون سا مطلب ہے جس کو ترجیح دینی چاہیے، کون سی تالیف ہے جس کو قبول کرنا چاہیے، اور وہ تالیف کیسے اس پورے مضمون سے مناسبت رکھتی ہے۔ اور اگر وہ بات مان لی جائے جو عام طور پر سمجھی گئی ہے تو اس سے کیا مسائل خود زبان و بیان کی روح سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان پر میں ذرا مزید گفتگو کروں گا، اس کو اگلی نشست کے لیے اٹھا رکھیے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔